وہ آیت جو میں نے سنوہ کلام میں پیش کی ہے، ابھی موقع ہے اس کے ترجمے کو پیش کروں. سورہ فصلت، سورہ نمبر 41، آیت نمبر 34. ٹھیک ہے، ارشاد ہو رہا ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، برائی کبھی بھی اچھائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی تمہیں برے انداز سے پکارے تمہیں چاہیے کہ بہترین انداز میں اسے جواب دو، پیار و محبت کے ساتھ اسے جواب دو. یہ قرآن کی بھی تعلیمات ہے اور وارث قرآن کی بھی تعلیمات ہے. پھر ہوگا کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ قرآن نے خود بیان کیا، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اگر تم نے اس کی بری باتوں کا اچھے طریقے سے جواب دیا تو شاید پہلے دشمنی رہی ہوگی، لیکن تمہارے قدم آگے بڑھانے کی وجہ سے پروردگار تم میں دوستیاں قائم کر دے. پانچ سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ ہے. ایک بعض روایتوں کے مطابق یہودی، بعض روایتوں کے مطابق عیسائی، لیکن بہرحال کافر تھا، غیر مسلم تھا، امام کے سامنے آیا، اور عربی جاننے والا افراد تھے کیونکہ مکہ مدینہ کے اندر ایسے افراد بھی رہتے تھے. تو ایک شخص آیا مدینہ کے اندر اور کہنے لگا کہ انت بکر، مجھے معاف کیجئے گا، میں اس کا ترجمہ بھی پیش نہیں کر سکوں گا، بس آپ اشاروں میں سمجھ جائیے گا. امام کا نام ہے باقر، اور اس نے نام بگاڑ کر کہا انت بکر، آپ بکر ہیں. بقر کے کیا معنی ہے؟ سورہ بقرہ آپ نے یقیناً پڑھی ہے، اس لیے آپ سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر کسی کے نام کو بگاڑ کر پیش کیا جاتا ہے اور وہ بھی غیر مسلم کافر ہو تو انسان سے برداشت نہیں ہو سکتا. کوئی اپنا ہو تو چلے محبت کے اندر کہہ دیا، کوئی نک نیم کہہ دیا، کوئی پیار کے اندر کوئی بات کہہ دی تو بات سمجھ میں آتی ہے. وہ جو کافر ہو، جو دشمن ہو، وہ جو مخالف ہو، اگر وہ ہمارے سامنے کوئی ایسا لفظ کہے تو برداشت نہیں ہوتا. امام نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ جواب دیا، لا انا باقر، میں باقر نہیں ہوں، میں باقر ہوں. اور یہ انداز وہی ہے جو ان کے جد رسول اکرم کا انداز ہے. جب کافر آپ کو مزمم کہا کرتے تھے تو فرماتے تھے میں مزمم نہیں ہوں، میں محمد ہوں. اللہ اکبر، کتنے پیارا انداز تھا. پھر آگے بڑھ کر، اچھا یہ بھی ہوتا ہے بعض لوگوں کے ساتھ، ایک مرتبہ اس طرح کی حرکت کر دی، ہم نے خاموشی کے ساتھ تحمل کیا، نہیں چلے کوئی مسئلہ نہیں، غلطی ہو گئی ہوگی، نہیں ان کو بھی تکلیف ہے، دوبارہ سے وہی حرکت کریں گے. دوبارہ ایک اور جملہ آگے بڑھ کر کہا، اور اب مولا کی ماں کی شان میں غصہ کی. مناقب آل ابی طالب کے اندر یہ روایت موجود ہے، ابن شہر عاشر نے یہ روایت لکھی ہے، ماں کی شان میں غصہ کی. اب برداشت نہیں ہوتا انسان سے. کہنے لگا کہ انت ابن الطباخہ، تو روٹیاں پکانے والے کا بیٹا ہے. جب ماں کے بارے میں بات کریں ایک شریف آدمی نہیں برداشت کر سکتا تو امام وقت. امام نے کتنا خوبصورت اس کا جواب دیا، فرمانے لگے کہ روٹیاں پکانا حلال کام ہے، اگر وہ کیا کرتی تھی تو اس میں عیب کی کیا بات ہے. اچھا ابھی آپ نے اس بات کو شاید اتنا محسوس نہیں کیا ہوگا، میں آپ کے سامنے جملہ عرض کروں. ہمارے 12 ائمہ میں اور بالخصوص امام حسین کے بعد جو ہمارے ائمہ ہیں ان میں ہمارا کوئی امام ایسا نہیں ہے جو باپ کی طرف سے حسینی ہو، ماں کی طرف سے حسنی ہو، سوائے امام محمد باقر علیہ السلام. اتنے پاک گھرانے سے تھے، اتنے طاہر، اتنے سید، اتنی بڑی شخصیت، فاطمہ بنت حسن مادر گرامی اور بابا علی بن الحسین، اور ان کی ماں کی شان میں غصہ کی ہو رہی. ابھی بھی اتنے پیارا محبت سے جواب دیا. تیسرا جملہ کہا اس نے، بدبخت تیسرا جملہ کہتا ہے تاکہ ابھی بھی جلال آ جائے، غصہ آ جائے، کوئی جملہ کہہ دئیے. امام کو کہنے لگا انت ابن السوداء الزنجیہ. مجھے معاف کیجئے گا، میں پورا ترجمہ پیش نہیں کر سکوں گا، اشارے کے اندر بیان کرنے کی کوشش کروں گا. کہا کہ تو سیاہ فام عورت کا بیٹا ہے جو نامعتبر تھی. اب امام کیا کریں، کتنا برداشت کریں؟ بہرحال کچھ نہ کچھ تو جواب دینا پڑے گا. امام کا جواب سنیے گا. امام نے فرمایا جیسا تو کہتا ہے اگر میری ماں ویسی تھی تو خدا میری ماں کو معاف کرے، اور جیسا تو کہتا ہے اگر ویسی میری ماں نہیں تھی تو خدا تجھے معاف کرے.
نہیں پہنچی بات؟ محسوس کر رہے ہیں اس بات کو؟ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ آدمی کیا کرے؟ خدا تجھے معاف کرے. کبھی کبھار ہم یہ دعا دیتے ہیں کسی مخالف کو کہ خدا تیری ہدایت کرے، اس کے اندر بھی طنز پوشیدہ ہوتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ خدا تیرے سابقہ گناہوں کو معاف کرے، اس کے لیے بڑا جگر چاہیے. اس کی زبان سے کچھ رہا نہیں کیا، کہنے لگا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد انک خلیفۃ اللہ حقا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں اور آپ ان کے سچے خلیفہ. مل کے ایک درود پڑھ دیجئے گا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو ہم ایسے پاک ہستیوں کے ماننے والے ہیں، ایسے با کردار افراد کے ماننے والے ہیں.